بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھ لیں۔ جب آپ انہیں جواب نہیں دیں گے، وقت انہیں جواب دے گا، اور وقت ہمیشہ جواب منہ پہ مارتا ہوتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اے پروردگار، ہمیں ایمان کی سلامتی اور تیری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا کر دے مالک۔ ہم بہت کمزور ہیں، اپنے عمل میں ہمیں اپنے قول و فعل میں برابر رہنے کی ہدایت نصیب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ اچھی امیدیں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ زندگی بھر میں یہی سنتا رہا ہوں کہ داڑھی رکھو سنت ہے۔ میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وعدہ کرو تو نبھاؤ، سنت ہے۔ کسی سے بدسلوکی نہ کرو، سنت ہے۔ اور خلق خدا کی خدمت کرو، سنت ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اسے کوئی ڈر نہیں۔ اگر آپ کسی کو کھونے سے ڈرتے ہیں تو اپنا یہ ڈر خود ہی دور کر دیں، ورنہ وہ انسان آپ کو ڈرا ڈرا کے آپ کی زندگی کی خوشیاں اور سکون سب کچھ تباہ کر دے گا۔ جب سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں، اداس نہیں۔ انسان باتیں کلیئر وہیں کرتا ہے جہاں اسے رشتہ رکھنا ہو، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا جان چھوٹی۔ جب گہرے رشتے ایک دوسرے کا حساب کتاب شروع کر دیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھیں، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ امانت صرف چیز یا رقم نہیں ہوتی، بلکہ امانتیں راز کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ اولاد بڑی ہو جائے تو شک کی دیوار کو اونچا کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ہاں، ہر انسان خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مگر چھوٹی سی غلطی پہ ہی کسی کو زیرو کر دینا اچھی بات نہیں۔ جنہیں آپ سے تعلق رکھنا مشکل ہو رہا ہو، کوشش کر کے ان کی مشکل آسان کر دیں۔ لوگ کاغذ کی تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں، اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گی، سنو بس تم رب پر یقین رکھنا، اس پر بھروسہ کرنا اور وہ ہر مقام پر تھام لے گا۔
اس دنیا میں کوئی غروب آخری غروب نہیں، ہر غروب کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان اپنی شام کو صبح میں بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کر کے سب کو سمجھنے والے بنیں، دوسروں کے لیے سکون کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں بھی کوئی سکون میسر نہیں آئے گا۔ دل کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہی رویا جس نے اسے ایمانداری سے نبھایا۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ دنیا کی طاقتوں کا اصول بڑا ہی خطرناک اور عجیب ہے، استعمال کر کے ختم کر دو یا کہیں کا نہ چھوڑو، یہی آج ہو رہا ہے اور کل بھی یہی ہوگا، لہٰذا احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ اچھا سوچنا، اچھا بولنا عادت بنا لو، آپ کے پاس کبھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہوگی۔ ہمارے اعمال اور ہمارے اثاثے کبھی بھی ہماری فطرت نہیں بدل سکتے، کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو، اور سخی سخی ہی ہوگا، چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ بنایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں، ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پر اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پہ جھک جاتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا اور جس نے مشکل میں ڈالا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جوں جوں بڑا ہوتا ہے تو اس کی 2 چیزیں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی عمر کی خواہش۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔
لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ساری مخلوق کا چاہنا صرف چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے نیچے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو اذیتوں سے محفوظ رکھ سکو۔ نرم لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کار خیر کا دروازہ بنا دیں اور ہر قسم کی شر سے محفوظ فرما دیں، آمین۔ اگر کسی کا ظرف جاننا ہو تو اس سے عورت، سیاست اور مذہب پر گفتگو کر لیں، یقین مانیں اس انسان کی سوچ کپڑے اتار کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کو کہتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں مسبب الاسباب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے وہی آپ کا بت ہے۔ کامیابی کا ایک راز بتاؤں، زندگی میں اگر کچھ بننا ہے تو اپنے اندر چھپے ہوئے انسان کی تلاش کرو اور اس کی سنو، زندگی میں بہت کچھ حاصل کر جاؤ گے۔ صبح کی نیند ارادوں کو کمزور کرتی ہے، اہداف اور منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہم زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اپنے معیار کا سامع نہیں ملتا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا، مولانا رومی۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنکے پر بارش کی بوند گرتی ہے تو تنکے پر بیٹھی چونٹی یہی سمجھتی ہوگی کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے، وہ ایک بوند اس چونٹی کی قیامت ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغاوت اور رشتے ناطے توڑنے کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو یہ دنیا میں بھی جلد سزا دیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب تیار رکھیں۔ ضمیر ہمارے جسم میں ایسی مقدس آواز ہے جو ہم سے کہتی ہے، ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، کوئی ہستی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اور کچھ نہ ہو لیکن ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، دل دکھاؤ کیسا بھی، بد دعا نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکیاں نہیں دیتے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا تھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ صرف غلط ہونے پہ وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ آج کل ہم اذان سنتے نہیں، صرف اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اذان سننے، اس کا جواب دینے اور اس پر نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی اب کسی بھی لمحے موت کے اسٹاپ پر اتر سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کا اسٹاپ دھند میں ڈوب جائے، مجھے سب کو الوداع کہہ دینا چاہیے۔
انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بعد غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ رشتہ داری نبھاتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ آمین ثم آمین۔ فرض عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا اور اسے بانٹ لینا ہے، اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے ان سے بچ کر نکل جانا چاہیے۔ فرائض کے علاوہ درود شریف پڑھا کرو، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ہر وقت درود پڑھتے رہو، رحمت الہی سے ایک رابطہ رہے گا، ہر مصیبت سے تحفظ رہے گا، قبر کے اندھیروں میں روشنی ہوگی، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کی ہمت پیدا ہوگی، گھر میں کاروبار میں برکت ہوگی۔ لیکن ادب، یقین اور لذت سے پڑھو جو درود کا خاصہ ہے۔ ہر کسی کو خوش رکھنا شاید ہمارے بس میں نہ ہو، پر کسی کو ہماری وجہ سے دکھ نہ پہنچے یہ تو ہمارے بس میں ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان کے دوسرے مسلمان کے دل نفرت پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کر کے اپنی قبر کی تاریکی میں اضافہ نہ کریں۔ عزت تو اللہ نے ہی دینی ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ محبتیں عام کیجیے اور نفرتیں مٹائیں۔ انسان کو بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف بڑے بول بولنا۔ ہم مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اپنے رتبے سے زیادہ اپنی شخصیت کا خیال رکھیے، کیونکہ آپ کا رتبہ وہ ہے جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ آپ کی شخصیت آپ کا ذاتی ملکیت ہے۔ اپنا کردار اگر سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ انسان کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو نفس کی علائشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کبھی ان غلاظتوں کو روح سے جدا کرنے میں وقت لگائے تو اسے دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔